اب میں جیسے میں نے پہلے عرض کیا، ہمارے مہمان محترم جناب پروفیسر حافظ محمد عاصم حفیظ حفظہ اللہ وہ تشریف لے آئے ہیں. میں نے عرض کیا تھا کہ وہ ابھی آنے والے ہیں، تو میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ آپ سے ہم کلام ہوں اور میڈیا کی اہمیت دور حاضر میں اور اس کی ضرورت اس عنوان پہ آپ کو بتائیں کہ میڈیا کیا ہے، تعارف کیا ہے اور اس کی ضرورت و اہمیت کیا ہے. جناب پروفیسر حافظ محمد عاصم حفیظ. سوشل میڈیا کے حوالے سے آج ہم ایک سیمینار میں اکٹھے ہوئے ہیں، تو میں اپنی بات شروع اس سے کروں گا. کچھ دیر پہلے ایک جملہ لکھا کہ کسی نے پوچھا کہ کیا علماء کو یا دینی طبقے کو یا آج کل ہمیں سوشل میڈیا استعمال کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. تو میں نے کہا کہ کم سے کم اتنا ضرور کرنا چاہیے کہ جو مغرب کے لوگ ہیں نا، ویسٹ کے لوگ ہیں یا غیر مسلم ہیں، وہ اپنے بچوں کو روکیں کہ سوشل میڈیا استعمال نہ کیا کرو، تم مسلمان ہو جاؤ گے یا تمہاری زندگی میں کوئی ایسی چیز یعنی تم اسلام سے متاثر ہو جاؤ. تو بات یہ ہے کہ جو ٹیکنالوجی بدلتی ہے تو ہماری زندگی گزارنے کے طریقے بھی بدل جاتے ہیں، اور جب وہ زندگی گزارنے کے طریقے بدلتے ہیں تو آپ کے زندگی کا ہر میدان جو ہے وہ یعنی اس کو اپ گریڈ کہہ لیں یا ماڈریٹ ہو جاتا ہے. مثلا آج ہم میں سے کوئی جو ٹریول ایجنٹ ہیں، ہم میں سے حج کرنا چاہے، آپ ماشاءاللہ علماء ہیں تو آپ نے وہ احادیث پڑھی ہیں کہ کوئی مسجد کی طرف بھی جاتا ہے ہر قدم کا ثواب ہے. ظاہری بات ہے جو عمرے اور حج کے لیے جاتا ہے اس کو بھی ہر قدم کا ثواب ہے، ہر مشقت کا بھی ثواب ہے. لیکن ہم میں سے کوئی بھی آج یہ ڈیسیژن نہیں لے گا کہ وہ پیدل حج کرنے کے لیے جائے یا بہت پرانے طریقے سے جائے. تو جس طرح زندگی کے باقی شعبوں میں ہم ماڈریٹ ہوئے ہیں اور ہم زندگی گزارنے کا طریقہ بدل رہے ہیں، سوشل میڈیا بھی اسی طرح آپ کی زندگی کا حصہ ہے. یعنی یہ آپ کی لائف کا ایک ایسا پارٹنر ہے اور اس نے آپ کی زندگی کے خفیہ اور ظاہری دونوں جو آپ کے دو حصے ہوتے ہیں نا زندگی کے، ان دونوں کو ہی متاثر کیا. مثلا پچھلے دنوں ہمارے شہر میں ہی بڑا ایک چھوٹا سا واقعہ ہوا. اگر آپ غور کریں ہر خاندان میں ہر روز ایسے ہزاروں واقعات ہوتے ہیں کہ ایک گھر میں جھگڑا ہو رہا تھا، وہ سسر کو غصہ آیا، اس نے کوئی تھپڑ مارا یا کسی لکڑی سے مارا، اس کی بہو تھی. خیر یہ ایک ایسا واقعہ تھا شاید ان کے گھر والوں، لیکن اس کی ایک ویڈیو بنی اور وہ ویڈیو کسی بھی طریقے سے سوشل میڈیا پہ وائرل ہو گئی. لاکھوں لوگ اس کو ڈسکس کر رہے ہیں. وہ جو سمجھ رہا تھا کہ شاید یہ میرے گھر کا ایک اندر کا واقعہ ہے اور میں نے کسی کو مار لیا ہے، کس کو پتہ چلے گا، وہ چند منٹوں میں ایک گھنٹے میں وہ پورے پاکستان کا ایشو بھی بنا. پولیس اس کے گھر پہنچ گئی، اس کو گرفتار بھی کیا. آج کل خاص کر آپ نوجوان ہیں اور علماء بھی بیٹھے ہیں، ہم سب زیادہ تر دینی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا جو یوزیج ہے نا، یہ آپ کے لیے ایک لائف پارٹنر ہے. ہر وقت آپ جا رہے ہیں، آپ ایون جیسے سڑک پہ جاتے ہیں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں جا رہا ہوں، میری گاڑی میری مرضی، میں جیسے مرضی چلاؤں، سلو چلاؤں، تیز چلاؤں، جہاں مرضی روک لوں، جس طرف مرضی موڑ لوں. بالکل اسی طرح ایسا نہیں ہوتا نا، آپ کو پولیس والے پکڑ لیتے ہیں. سوشل میڈیا یوزیج کے حوالے سے آپ کو جو سب سے اہم بات کرنے کی ضرورت ہے، یعنی اب اس چیز پہ قائل ہونا کہ یوز کرنا ہے کہ نہیں کرنا، یہ تو بہت پرانی بات ہو گئی ہے. آپ کو اب اس کی اخلاقیات، قوانین، سائبر لاز اس کے مطابق اس کو یوز کرنا ہے. اس کی مثال یہ ہے، پچھلے دنوں ہمیں کچھ لاہور میں انہوں نے کچھ ایسے لوگوں کو جو سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہوتے ہیں، انہوں نے FIA جو پاکستان کی سب سے یعنی ایلیٹ ایجنسی ہے جو کرائم پہ نظر رکھتی ہے، انہوں نے چند ان لوگوں کو بلایا، 20-30 لوگوں کو. وہ ایسے لوگ تھے، آپ جانتے ہوں گے، یوتھ کلب کے لوگ ہیں، یوتھ میٹرز کے لوگ ہیں اور ایسے لوگ جو کہ سوشل میڈیا پہ کافی ایکٹیو ہیں. اچھا، وہاں پہ جو انہوں نے بریفنگ دی تو انہوں نے کہا کہ آپ کے تصور سے بھی زیادہ کرائم اس وقت سوشل میڈیا پہ جنریٹ ہو رہا ہے. مثلاً بہت سے بچوں کو احساس ہی نہیں ہے کہ وہ کس گروپ کا حصہ ہیں، وہ کس کمیونٹی کا حصہ بن چکے ہیں، اور وہ مذاق میں بھی کیا
شیئر کر رہے ہیں, کیا چیز پوسٹ کر رہے ہیں جو کہ ان کے لیے ایک طرح سے مطلب بہت زیادہ مسائل کا ان کو شکار کر دے گی, حتیٰ کہ پھانسی کی سزا ہے. اس وقت پاکستان میں کئی ہزار لوگ سائبر کرائمز کی وجہ سے جیلوں میں ہیں. ان میں سے 4 لوگوں کو پھانسی کی سزا ہو چکی ہے, 200 کے قریب شاید ان کو عمر قید کی سزا ہوئی ہے, لیکن ان کی ضمانت نہیں ہو سکتی, وہ کبھی زندگی میں باہر نہیں آ سکتے. جب لوگ کون تھے؟ ان میں سے ایک بڑی تعداد مدارس کے بچوں کی بھی ہے اور زیادہ تر نوجوانوں کی ہے. اچھا, ہوتا کیا ہے کہ آپ سوشل میڈیا یوز کر رہے ہیں تو بے دھیانی میں آپ کچھ چیزیں پوسٹ کر رہے ہیں, کچھ ایسے گروپ کا حصہ بن جاتے ہیں جس میں ایسا مٹیریل یوز ہو رہا ہوتا ہے یا شیئر ہوتا ہے جو کہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے. مطلب ٹھیک سے مراد وہ سائبر کرائم میں جاتا ہے, وہ توہین آمیز کنٹینٹ ہے, وہ گستاخانہ کنٹینٹ ہے, یہ کارٹونز ہیں. اچھا, ان کو جنریٹ کوئی اور کر رہا ہے. دیکھیں, سوشل میڈیا یا کوئی پلیٹ فارم جب بنتا ہے دنیا میں, اس کے کچھ مقاصد ہوتے ہیں. دنیا میں ایک وقت جب تک دوسری جنگ عظیم رہی اور اس کے بعد جب تک کولڈ وار رہی, کولڈ وار سے مراد روس اور امریکہ کی جو جنگ افغانستان میں ہوئی تھی, اس وقت تک یہ سمجھا جاتا تھا کہ ممالک پہ قبضے کرنے ہیں. ایک دنیا کا ملک اٹھتا تھا اپنے فوج, اپنے اسلحے کے زور پر, وہ پوری دنیا میں جہاں جہاں قبضہ کرنا چاہتا. ہمارے یہاں پہ برطانیہ کا قبضہ رہا, کہیں فرانس کا قبضہ رہا, کہیں امریکہ نے قبضے کیے. لیکن کولڈ وار کے بعد یہ دنیا میں ایک نیا تصور آیا کہ اب ممالک پہ قبضے نہیں کرنے, اب زمین پہ قبضہ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. اور اب نیو کلونیلزم کا کلونیزم کا دور آ گیا ہے, اور اس کے وہ دور یہ ہے کہ آپ نے اب ٹیکنالوجی کے ذریعے, معیشت کے ذریعے اور میڈیا کے ذریعے کسی بھی ملک پہ قبضہ کرنا ہے. اچھا, وہ قبضہ کیا ہوگا؟ وہ قبضہ یہ ہوگا کہ اس ملک کی معاشرت, اس ملک کا نظام, اس ملک کے سوچنے کا انداز, وہ آپ نے اپنے طرح کر لینا ہے. آپ نے غیر محسوس طریقے سے ان کو اپنا غلام بنانا ہے. اور یہی وہ مقصد ہے جس کے تحت سوشل میڈیا کی ٹیکنالوجی بلڈ کی گئی. ہم میڈیا کے اسٹوڈنٹ ہیں تو اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ میڈیم از دی میسج. جو مغرب نے نظریہ پیش کیا وہ یہ تھا کہ میڈیم ہی میسج ہے. میڈیم سے مراد یہ سپیکر ہے, یہ آپ جو کیمرہ ہے, اور اسی طرح آپ کا ٹیلی ویژن ہے, ریڈیو ہے, ٹی وی ہے, موبائل ہے, یہ میڈیمز ہیں, ٹھیک ہے. ان کے ذریعے کسی کا میسج دوسرے تک پہنچتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جس کا میڈیم پہ کنٹرول ہوگا, جو کہ ذرائع ابلاغ پہ کنٹرول کرے گا, گویا کہ وہ دنیا پہ کنٹرول کرے گا. اور اس کے لیے پھر سب سے پہلے اس وقت جو پہلی ٹیکنالوجی آئی وہ ڈش اینٹینا کی ڈش کی ٹیکنالوجی تھی, اس کے ذریعے وہ آپ کے گھروں تک پہنچے. خیر, ٹیکنالوجی بلڈ ہوئی, پھر انٹرنیٹ آیا, اور اب وہ آپ کے موبائل پہ ہیں. موبائل جب پہلی دفعہ کمپیوٹر آیا تھا, یہاں ابھی بھی جو لوگ کمپیوٹر کا نام سمجھتے ہیں تو وہ جا کے کہتے ہیں مجھے پی سی چاہیے, ٹھیک ہے. آپ کہتے ہیں پی سی, یعنی کمپیوٹر تو اس کا ٹیکنیکل نام ہے نا, یعنی پرسنل کمپیوٹر. انہوں نے پہلے دن کہا کہ میں یہ پرسنل کمپیوٹر ہوگا, یعنی آپ کے ذاتی. تو اس میں بھی تھوڑی سی ٹیکنالوجی نے ترقی کی کہ اب موبائل جو ہے وہ کیا کہتے ہیں, یہ آپ کے بستر کا بھی ساتھی ہے, آپ کے تنہائی کا بھی ساتھی ہے. اب دنیا کی تجارت, دنیا کی معاشرت, دنیا کا نظام وہ اس میڈیا ٹیکنالوجی یا جو ڈیجیٹل ورلڈ ہے اس کے تحت چل رہا ہے. آپ آج کے دور میں ایک سائبر ورلڈ کا حصہ ہیں. مثلاً آپ سوچتے کیا ہیں, آپ میسج کیا کرتے ہیں. 2 دوست, آپ میں سے کوئی بزنس مین ہوگا, کوئی اسٹوڈنٹ ہوگا, آپ آپس میں بات کر رہے ہیں, اور یہ آپ ایکسپیرینس کر سکتے ہیں کہ آپ آپس میں بات کر رہے ہیں کہ یار ہم چاہتے ہیں کہ اس دفعہ نئے جوتے خریدیں یا میں نے نئی گھڑی خریدنی ہے. آپ آپس میں بات کر رہے ہیں. ایک بندہ واٹس ایپ پہ دوسرے کو میسج کر رہا ہے, ٹھیک ہے. یا ایک بندے نے دوسرے کو کہا ہے کہ آپ ذرا میرے لیے سرچ کرنا کہ مجھے گھڑی اچھی کہاں سے مل جائے گی.
آپ تصور نہیں کرتے کہ آپ کے موبائل میں یہ نظام موجود ہے کہ وہ آپ کی وائس کو، آپ کے ورڈز کو کیچ کرتا ہے، اور وہ اگلے کچھ مطلب جیسے وہ سسٹم میں آئے گا، آپ کو اس موبائل کی اسکرین پر، اپنے سوشل میڈیا پر جب بھی آپ کوئی ایپ کھولیں گے، آپ کو وہ ریلیونٹ اس چیز کی، گھڑیوں کی، موبائل کی، آپ نے سوٹ لینا ہے، اس کی ایڈز نظر آنا شروع ہو جائیں گی۔ تو یہ جو سوشل میڈیا کا نظام ہے، یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جس کو کہا جاتا ہے آج کل، تو اس کا بہت چرچا بھی ہے، اور آپ آنے والے دور میں بالکل اسی طرح دیکھیں گے جس طرح آج آپ موبائل ٹیکنالوجی میں تو بہت فیملیئر ہو چکے ہیں، اگلے دور میں بہت جلد آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی سمجھ لیں اس سے کنٹرول ہو رہے ہوں گے، وہ وہاں آپ کی ایجوکیشن اس کے اندر ہوگی، آپ کا بزنس اس کے اندر ہوگا۔ اب یہ گجرانوالہ ایک انڈسٹریل شہر ہے، تو آپ جا کے دیکھیں، آپ کے ہی والدین، آپ کے بڑے جو پہلے مارکیٹ میں کام کرتے تھے، دکان سجا کے بیٹھتے تھے، وہ سوچ رہے ہیں، یا ان سے لوگ آگے نکل گئے ہیں وہ لوگ جو سوشل میڈیا پہ بزنس کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ دور نہیں ہے کہ آپ ایک ہوٹل بنائیں، اس پہ بہت خرچہ کریں، آپ اس سے کئی لوگ کہیں دور اپنے گھر میں کچن چلا رہے ہیں اور وہ ہزاروں روپے کما رہے ہیں۔ تو کرکس یہ ہے بات کا کہ سوشل میڈیا یوزیج آپ اس سے بچ نہیں سکتے، یہ اب آپ کی زندگی کا حصہ ہے، آپ کی زندگی کے معاملات اس کے ماتحت ہیں، اس سے کنٹرول ہوں گے۔ اب کرنا کیا ہے کہ یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، یعنی یہ بات کرنا، یہ کہنا، یہ سوچنا، یا اپنے بچوں کو، اپنے باقی لوگوں کو یہ کہتے رہنا کہ اس سے بچ کے رہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ دنیا سے پیچھے رہنا چاہتے ہیں، آپ دنیا کو چھوڑ کے رہنا چاہتے ہیں، شاید اس کو ایک ورڈ بولیں تو آپ رہبانیت میں اور صوفیت میں رہنا چاہتے ہیں۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے پہلے لوگ جنگلوں میں چلے جاتے تھے اور دنیا سے کٹ جاتے تھے۔ آپ ایسے رہ نہیں سکتے، کیونکہ آپ کا زندگی میں کوئی بھی مقصد ہے، آپ تعلیم پھیلانا چاہتے ہیں، آپ تبلیغ پھیلانا کے ذریعے دین کا کام کرنا چاہتے ہیں، تو ہر چیز کا میدان یہ ہے۔ اب جب اس میدان میں آپ نے آنا ہے تو یہ آپ کو کیا دیتا ہے؟ آپ کو کانفیڈنس دیتا ہے، آپ کے اندر اعتماد آتا ہے۔ اگر آپ میں کوئی ٹیلنٹ ہے، آپ کے اندر کوئی صلاحیت ہے، آپ اچھے قاری ہیں، نعت خواں ہیں، یا کوئی بھی ہیں، تو آپ اس کے ذریعے اپنے لیے ایک سپیس ڈھونڈتے ہیں، اپنے ٹیلنٹ کا اظہار کرتے ہیں، اور یہ آپ کو اظہار رائے کا موقع دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایون آگے چل کے یہ آمدن بھی دیتا ہے، اور آپ کی ایجوکیشن میں ہیلپ کرتا ہے۔ تو آپ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ سوشل میڈیا سے آپ اوائڈ نہیں کر سکتے، ہاں صرف کرنا کیا ہے کہ اس کو استعمال کرتے وقت انہی اخلاقیات کا، انہی قوانین کی پاسداری کا خیال رکھنا ہے جو کہ آپ کو زندگی میں ویسے بھی کہا جاتا ہے۔ اگر نہیں رکھیں گے تو یہاں پہ کوئی مطلب آپ کو آزادی نہیں، یہاں پہ آپ کی چھوٹی سی چیز، جیسے وہ سسر، اس نے شاید یہ سوچا ہو کہ میں نے اپنے گھر کے اندر مارا ہے، کسی کو کیا پتہ چلے گا۔ اسی طرح آپ نے سوچا ہے کہ میں نے ایک فیک آئی ڈی سے چیز شیئر کر دی ہے، کسے پتہ چلے گا۔ تو ایسا نہیں ہے، جب آپ ذمہ دار یوزر ہیں، تو جب تک آپ اس کو استعمال کرتے وقت ان قوانین کا، اخلاقیات کا خیال نہیں رکھیں گے تو یہ آپ کی زندگی میں مسائل کا باعث بن جائے گا۔ پھر جذباتیت، یعنی کم سے کم سوشل میڈیا استعمال کرتے وقت آپ سنسنی خیزی اور جذباتیت اس سے اوائڈ کریں، کیونکہ ظاہر بات ہے آپ کا فیلڈ ایسا ہے کہ چھوٹی سی بات، جیسے یوسف صاحب نے جملہ بولا کہ وہ عمر سے نفرت ہے، اچھا اب یہ دونوں طرح سے استعمال ہوتا ہے۔ بعض اوقات تو وہ بڑے پلان نفرت کے اظہار سے کرتے ہیں، بعض اوقات وہ کہیں گے کہ نہیں اس کا مقصد یہ اس لیے چیز کے لیے نہیں تھا، کوئی اور کسی مقصد کے لیے یوز ہو رہا ہو۔ مثلا بہت سی ویڈیوز ایسی بھی آ جاتی ہیں جس سے آپ کو یہ واضح نہیں ہوتا یہ کب کی ہے، کس مقصد کے لیے ہے۔ اگر آپ بغیر تحقیق کے وہ کر دیں گے تو اس سے بڑا مسئلہ جنریٹ ہو سکتا ہے اور آپ کے لیے مسائل جنم لے سکتے ہیں۔ دنیا میں جو تحقیق ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کہ اس وقت سائیکیٹرسٹ
اور میڈیکل فیلڈ کے لوگ اس چیز پہ ریسرچ کر رہے ہیں کہ بہت سے لوگ ایک ایسی نفسیاتی اور میڈیکل سچویشن کا شکار ہو رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ایک تحقیق ہوئی ہے کہ آپ کتنی دیر اپنے ہاتھ اور یہ انگلیوں کے لمس کو اوائڈ کر سکتے ہیں موبائل پکڑنے سے۔ اب تصور کریں جو موبائل یوزر ہیں، اور اس ریسرچ کی بیس یہ تھی کہ آپ فیل کیا کرتے ہیں کہ مثلاً آپ کا موبائل کہیں چارجنگ پہ ہے، کہیں آپ دور ہیں اور آپ موبائل نہیں پکڑ پا رہے یا کسی وجہ سے یعنی آپ انٹینشنلی، جس کو کیا کہتے ہیں، غیر ارادی طور پر بھی آپ اس کو آپ کا ہاتھ اس موبائل کے قریب جاتا ہے اور آپ اس کو پکڑتے ہیں اور اس پہ وقت گزارنا شروع کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اب انہوں نے ریسرچ یہ کی ہے کہ اگر نوجوانوں کو اتنی دیر کے لیے نہ دیا جائے یا اس کے ہاتھ میں موبائل نہ آئے تو وہ کیا فیل کرتا ہے۔ تو اس کا رزلٹ یہ تھے کہ وہ اس میں بے چینی آ جاتی ہے، بے چینی آتی ہے، اور بہت زیادہ مطلب جیسے ہوتا ہے نا، آپ نفسیاتی طور پر کچھ ایسا محسوس کرتے ہیں کہ کوئی چیز آپ سے، مثلاً ہم شاید پہلے یہ بات کرتے ہوتے تھے کہ کسی کی اگر نماز رہ گئی ہے یا کسی سے کوئی ایسی اس نے کچھ نیکی کا کام کرنا تھا رہ گیا ہے تو وہ اس کو بے چینی ہوتی تھی، تو وہ ایسی ہی بے چینی اب موبائل سے بھی ہوتی ہے۔ تو ہماری اس ڈسکشن کا یعنی مختصر بات یہ ہے کہ باقی تو یوزیج کی بات ہے، آپ انشاءاللہ اس کو استعمال سیکھیں گے۔ ٹیکنیکلی اس کو متاثر جو ہے نا، کوئی بھی چیز اس کا بیسٹ یوزیج تبھی آتا ہے جب آپ اس کو ٹیکنیکلی بھی اس پہ مہارت حاصل کر لیں۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ یہ موبائل جو ہے وہ آپ کے پاس آ چکا ہے، لیکن اس کے سافٹ ویئر، اس کا استعمال وہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے، اس کا سیکھنا بہت ضروری ہے۔ علماء اب بہت لوگ ہمارے ہاں دینی مدارس آ رہے ہیں، کئی مدارس نے، آن لائن مدارس نے میڈیا ایجوکیشن کو، سوشل میڈیا ایجوکیشن کو باقاعدہ سلیبس کا حصہ بھی بنایا ہے، اور یہ ضرورت بھی ہے، یا کم سے کم اس طرح کی ورکشاپ جو کہ باقاعدہ آپ کے لیے اس طرح ڈیزائن کی جائیں جس میں پریکٹیکلی بھی سکھایا جائے، ان کی ضرورت ہے۔ تو مختصر یہ کہ سوشل میڈیا کے حوالے سے آپ کو اپنے وقت کو قیمتی بنانا ہے، آپ اپنے وقت کو اس پہ ضائع نہیں کرنا، یعنی یہ اس کی جو میکسیمم دیکھیں، سوشل میڈیا کی جو ٹیکنالوجی انہوں نے بلڈ کی ہے نا، وہ ٹائم لائن ٹیکنالوجی ہے۔ آپ موبائل پہ جیسے ہی اپنی سکرین اوپن کرتے ہیں اور سکرول کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ سکرول جب کرتے ہیں تو اس طرح کیا ہے کہ آپ کے لیے بامقصد رہنا بہت مشکل ہے۔ آپ ایک خبر پڑھتے ہیں کہیں پہ فوتگی کی، اگلی خبر پڑھتے ہیں کسی کی شادی کی، اس سے اگلی خبر ہوتی ہے کوئی جشن منا رہا ہے، اس سے اگلی خبر ہوتی ہے کہ کہیں پہ کوئی علمی بحث جاری ہے۔ تو اس پہ فوکسڈ رہنا یہ سب سے اہم ہے، خاص کر نوجوانوں کے لیے۔ اور جب میں نے بات شروع کی تھی کہ یہ آپ کی آنکھ کی آئی کانٹیکٹ کو جج کر رہا ہوتا ہے، آپ کا کیمرہ آپ کی آئی کانٹیکٹ کو جج کرتا ہے۔ آپ سکرین پہ جس مواد پہ جتنی دیر نظر رکھتے ہیں، وہ جتنے سیکنڈ نظر رکھتے ہیں، آپ کو وہ اس قسم کا مواد زیادہ دکھاتا ہے، کیونکہ یہ اس کی بیک گراؤنڈ پہ جو کوکیز یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا میکانزم ہے وہ اس کو اسی طرح ڈیولپ ہوتا ہے۔ اب کرنا کیا ہے؟ آپ دو طرح سے سوشل میڈیا پہ کام کر سکتے ہیں، اور دو میں سے ایک کام آپ کو ضرور کرنا چاہیے۔ نمبر 1، آپ کریٹر بن جائیں۔ کریٹر سے مراد آپ خود اظہار کریں، آپ اپنا کلپ بنائیں، اپلوڈ کریں، آپ تقریر کریں، آپ نعت دیں، کوئی علمی مسئلہ بیان کریں، یا آپ کسی اپنے استاد کا کلپ اپلوڈ کریں، یا کسی بھی طریقے سے آپ کنٹینٹ اپلوڈ کرنے والے بن جائیں۔ اور اگر وہ مشکل ہے، ظاہری بات سٹارٹ میں یہ آسان کام نہیں ہے، سیکھنا پڑتا ہے، تو کم سے کم آپ اس وقت اچھے استعمال کرنے والے بن جائیں، اچھے یوزر بن جائیں، وہ بھی آپ فائدہ کر رہے ہوں گے۔ مثلاً آپ اچھا کنٹینٹ جو جنریٹ ہو رہا ہے، پیغام ٹی وی جنریٹ کرتا ہے، یا جو بھی اچھے اسکالرز ہیں، ان کے کنٹینٹ کو شیئر اور ری شیئر کریں، ان پہ کمنٹ کریں، اس پہ اظہار کریں، اس کو پھیلانے میں مدد کریں۔ یہ بھی آپ کی اس طرح ہی مدد ہوگی
جس طرح کے آپ سمجھ لیں کہ جس نیکی کے کام میں آپ حصہ لے رہے ہیں، کیونکہ سوشل میڈیا میکنزم یہی ہے کہ وہ کنٹینٹ ہی مشہور ہوتا ہے جس کے ساتھ انگیجمنٹ جو ہے وہ زیادہ اچھی جنریٹ ہو، اور انگیجمنٹ 2-3 چیزوں کا نام ہے: شیئر، کمنٹ، لائک وغیرہ۔ اس طرح جو بیڈ مٹیریل اس کو ڈس لائک کر دیں۔ بہت شکریہ، انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کے لیے یہ چند چیزیں فائدہ دیں گی۔ السلام علیکم۔